بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا بلا مقابلہ انتخاب تحریک انصاف کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات برقرار ہیں۔ کورنگ امیدواروں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ عرفان سلیم نے کہا، خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ بانی کے نظریے اور نام پر بنی اسمبلی پر دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ خرم ذیشان نے کہا، بھلے ایک ووٹ بھی نہ ملے، میدان چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا۔ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے، غیروں کے خلاف کرنی پڑے یا اپنوں سے لڑنا پڑے، ہر صورت مزاحمت کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ناراض امیدواروں کو رام کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ پہلے دور میں ناکامی کے بعد دوسرے آن لائن سیشن میں بھی پی ٹی آئی قیادت کی دال نہ گلی۔ عائشہ بانو کہتی ہیں، دباؤ یا سودے بازی منظور۔ ARY نیوز کی ایک اور خبر درست ثابت ہو گئی۔ کورنگ امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے سے متعلق ARY نیوز نے خبر دی تھی۔ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ کسی صورت بھی عمران خان کے نظریے کے اوپر کسی صورت بھی ہم یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ تحریک انصاف کو اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو جھکنے نہیں دیں گے۔ سینٹ کی سیٹ میرے پاؤں کی جوتی پر، مجھے بھلے ایک ووٹ بھی نہ دیں لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا، دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہم مفاہمت میں یقین نہیں رکھتے ان لوگوں سے جو غاصب ہیں، جو چور ہیں۔ مزاحمت غیروں کے خلاف کرنی ہو یا اپنوں کے خلاف جو ان کی گود میں جا کر زبردستی بیٹھنا چاہتے ہیں، مجھے بہت ساری دھمکیاں مل رہی ہیں، اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے حکمران جماعت کی قیادت متبادل امیدواروں کو منانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ متبادل امیدواروں نے ہر حال میں الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے کل صبح 9 بجے ہونے والے اسمبلی اجلاس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مخصوص نشستوں پر منتخب 25 ارکان سے حلف لینا ایجنڈے میں شامل ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ بتائے گا ظفر۔ پختونخوا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مضبوط گڑھ اور قلعہ ہے، اب اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہے، خاص کر صوبائی دارالحکومت پشاور کے حوالے سے۔ سینٹ انتخابات کے لیے گزشتہ سال جو لسٹ مرتب کی گئی تھی اس میں اس وقت کے پشاور کے ضلعی صدر عرفان سلیم کا نام جو ہے وہ تیسری پریورٹی پر شامل تھا، لیکن اب جو لسٹ آئی ہے اس سے نہ صرف عرفان سلیم کا نام نکالا گیا ہے بلکہ وقاص اورکزئی جن کا دعویٰ ہے کہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے خود نامینیٹ کیا تھا سینٹ انتخابات کے لیے، ان کا نام بھی اس سے نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں جو پہلی ترجیح تھی عائشہ بانو، وہ بھی جو ہے اب دوسری ترجیح کے طور پر آ گئی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات طے پا گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے 6 نشستیں اپنے پاس رکھی ہے، جبکہ 5 نشستیں وہ اپوزیشن کو دیں گے۔ ان 6 نشستوں میں 4 جرنل، 1 خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے۔ ٹیکنوکریٹ پر جو گزشتہ سال لسٹ آئی تھی اس میں سابق IG خیبر پختونخوا سید ارشاد حسین کا نام بھی شامل ہے جو کہ اب نکالا گیا ہے۔ یوں یہ 5 امیدوار اب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں الیکشن کریں گے، کیونکہ ابھی جو فہرست آئی ہے اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہے کہ یہ فہرست بانی پی ٹی آئی ہی کی وہ فہرست ہے جو کہ انہوں نے صوبائی حکومت کو بھجوائی ہے، کیونکہ ملاقات جو کی تھی وہ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کی تھی، اور ان کے خیال میں بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایک مشکوک کردار کے حامل شخصیت ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، اس کے علاوہ مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی پشاور آئے، انہوں نے ان اراکین کو وزیر اعلیٰ ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں وزیر اعلیٰ KP کے سامنے بٹھایا، ان سے مذاکرات کیے جس پہ وہ مذاکرات ناکام ہوئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر دوبارہ زوم میٹنگ ہوئی، اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر یہ معاملہ پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے سپرد کیا گیا، اور پولیٹیکل کمیٹی نے گزشتہ رات تقریباً 1 بجے کے قریب اپنا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اسی فہرست کو اون کیا جو کہ بیرسٹر سیف اچھا یہ بھی بتائے گا، گورنر ہاؤس میں بھی اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا، اس حوالے سے کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گورنر ہاؤس میں آج اپوزیشن کی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس کی صدارت گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کی۔ اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی اور خاص کر جو نو منتخب مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی ارکان ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے امیدوار جو کہ اپوزیشن کی جانب سے ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اس اجلاس میں نہ صرف کل ہونے والے خیبر پختونخوا
اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور لاہ عمل تیار کیا گیا، بلکہ ان نو منتخب اراکین کو سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی مکمل بریفنگ دی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ان کی پہلی ترجیح اور پھر دوسری ترجیح کون ہوگی اور تیسری ترجیح کون ہوگی، کس طریقے سے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے، فی الوقت کے لیے آپ کا بہت